بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باقمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج کل ہم اصناف نظم پڑھ رہے ہیں جماعت نحو کی اردو گرامر کے لیے، اور اصناف نظم کی تعریفیں اور ان کے MCQs پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک نوٹس بک میں مجھے سب اکٹھی ملی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہاں ہی سے آج آپ کو دکھا دیا جائے۔ ہینڈ ریٹن نوٹس نہیں بنائے، ان میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ دہرائیں گے نہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ حمد کی تعریف آپ سب کو پہلے سے ہی معلوم ہوگی، پھر بھی یہاں سے جو ہے آپ یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ ان الفاظ میں سے کوئی سا بھی MCQ بھی آ سکتا ہے۔ نعت کی تعریف بھی اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ نعتیں لکھنے والے کو نعت کو، اور پڑھنے والے کو نعت خواں ثنا خواں، یہ اس طرح کے MCQ آ سکتے ہیں۔ اور حمد بھی نعت بھی دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کی ہم پہلے تعریف پڑھ چکے ہیں، اور اس کی اقسام بھی کہ 5 اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہم نے غزل کو بھی اچھے سے پڑھ لیا، اور نظم اور غزل کے MCQs بھی پڑھ لیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس قصیدہ ہے، اور قصیدہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد یعنی ارادہ کرنے کے ہیں، گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف کی جائے قصیدہ کہلاتی ہے، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو جامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شاعران نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے، بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے جو شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم کافی ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہوتی، یعنی کبھی آتی ہے کبھی نہیں۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 15، کم سے کم، ٹھیک ہے۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 15 ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ قصیدہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 5 حصوں پہ، یہ یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 تشبیب، جس جو ہے وہ تمہید کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 گریز، جو تمہید کے بعد آگے نفس مضمون یعنی کہ وضاحت اور تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ تمہید سے مداح کی طرف جانا، یعنی کہ جو تعریفی حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 تعریف ممدوح، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہو۔ نمبر 4 حسن طلب، حسن کا مطلب اچھے سے یا عمدگی سے، طلب یعنی مانگنا، عمدہ اشاروں سے کس چیز کا مانگنا۔ اور نمبر 5 دعا، یعنی نیکی اور بھلائی کی دعا۔ نمبر 6 ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیہ لکھے گئے ہیں۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے، اور وہ اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر، یعنی دکن کے رہنے والا تھا، اس لیے دکنی شاعر کہا جاتا ہے، ملا وجہی تھا۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی، اور میر انیس اور میر دبیر جو کہ بہت مشہور مرثیہ گو شاعر ہیں، میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مرثیہ کے زیادہ تر استعمال واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے۔ مرثیہ کے مندرجہ ذیل 8 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 8 حصے ہیں، اور یہ ابھی لیٹسٹ جو 9th کے فیڈرل بورڈ کے پیپر ہوئے تھے اس میں یہ MCQ آ بھی چکا ہے۔ نمبر 1 چہرہ یا تمہید، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 ریچ، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 دعا۔ کہیں کہیں نمبر 8 میں دعا کی جگہ بین کو اس کا 8واں حصہ بتایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کہیں پر نمبر 9 میں بین کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 9واں حصہ ہے قصیدے کا، لیکن آپ نے 8 ہی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کے بنیادی 8 ہی حصے ہوتے ہیں۔
आगे हमने मुखम्मस, तरजीबन मुखम्मस, तरकीबन मुखम्मस, टीप का मिसरा, मुसद्दस ये सब पढ़ लिए थे। इनके एमसीक्यू भी देख चुके हैं। जो नए टॉपिक हैं हम वो सिर्फ पढ़ लेंगे। जी हाँ, यहाँ हमारे पास है जो इस ऐसी नज़्म जिसमें किसी की तनकीस की जाए। तनकीस करने को मतलब होता है कि तनकीद करना या तंज करना या नफ़रत का इज़हार करना। आगे देखिए मनकबत। मनकबत वैसे पहले भी हम एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं, 9th की उर्दू की ग्रामर जो हम पढ़ी है। बहरहाल आज हम इसको फिर मुख्तसरन देख लेते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें मुक़द्दस हस्ती की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। शहर आशूब, ऐसी नज़्म जिसमें शहर की तबाही और बर्बादी के बारे में बयान किया गया हो। आगे आ गया हमारे पास रुबाई। रुबाई अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी 4 के हैं। शायराना मज़मून में रुबाई इस सिन्फ का नाम है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। रुबाई का वज़न मखसूस है। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया लाना ज़रूरी है। तीसरे मिसरे में भी अगर काफ़िया लाया जाए तो इसमें कोई ऐब नहीं, कोई खामी नहीं, कोई मतलब इसमें गलती ये नहीं समझी जाती, बल्कि ये कभी कभार तीसरे में भी काफ़िया आ जाता है। इसके मौज़ूआत मुकर्रर नहीं है, ठीक है, मौजू की कोई पाबंदी नहीं है इसमें। उर्दू फ़ारसी के शोरा ने हर नौ के ख्याल को इसमें समोया है। नौ का मतलब किस्म, हर किस्म के ख्यालात को इसमें समोया है। रुबाई के आखिरी 2 मिसरों, ख़ास कर चौथे मिसरा पर सारी रुबाई का हुस्न व असर और ज़ोर का इन्हिसार है। चुनाचे उलमाए अदब और फुसहाए सुखन ने इन उमूर को ज़रूरी करार दिया है। आगे हम देखते हैं किताब। किता के लुग़वी मानी हैं जी हिस्सा, टुकड़ा या जुज़ के, याद रखने हैं। कम अज़ कम 2 अशार के मजमूए को किता कहते हैं। किता मतलब की कैद से आज़ाद और अशार की पाबंदी से मुबर्रा होता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा काफिया और रदीफ से मुज़य्यन होता है, यानी खूबसूरत बनाया जाता है, सजाया जाता है। किता का एक वस्फ़ ख़ास यानी ख़ास खूबी हकीकत निगारी है। मसनवी हम पढ़ चुके हैं। दोहा को देख लेते हैं। दोहे की सिर्फ 2 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, मतलब 2 से ही आप समझ रहे होंगे, दोहा यानी जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल हो, और दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। दोहा आमतौर पर हिंदी की एक मखसूस बहर में लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। जमीलुद्दीन आली ने अपने दोहों के लिए एक नई बहर खुद ईजाद की है जिसे उन्होंने आली चिन का नाम दिया है। दोहे में हिज्र का गम यानी कि जुदाई का गम, दुनिया के सितम यानी जुल्म सितम जो होते हैं उनका जिक्र ज़्यादा किया है। जी आगे है कौमी नगमा। कौमी नगमा भी एक नज़्म की ही शक्ल में होता है। इसकी हैयत तरजीबंद की होती है और इसमें एक टीप का मिसरा होता है जिसे मौसीकी की इस्तिलाह में अंतरा या मुखड़ा कहा जाता है। मौसीकी के तकाज़ों के लिहाज से गीतों और नगमों के मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। गीतों की इकसाम में लोक गीत, कौमी नगमे या तराने और फिल्मी गीत वगैरह शामिल हैं। चलिए तो अब हम इनके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। जी कल हमने जो है टीप के मिसरा तक देखा था और आज मिर्सिया से शुरू करते हैं यहाँ से। तो आज आप खुद पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं, क्लियर हैं, आपने ये खुद सारे पढ़ लेने हैं। अब रुबाई और किताब पर एमसीक्यूज़ यानी कि सिरोल इंतखाबी सवाल जवाब देखिए। जी किताब पर शुरू हो गए। ये सब आपने ज़रूर याद करने हैं, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से ही आएंगे। दोहा, कौमी नगमा, अंतरा या मुखड़ा।
تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ.